أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان لله كان الله له وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام، درود پاک، صلاۃ و سلام کی فضیلت امام غزالی محمد بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اس بادل کو بحر رحمت میں، رحمت کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ جب وہ بادل رحمت کے سمندر میں، بحر رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسے وہاں سے استفادہ ہوتا ہے، پھر برسنے کا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ بادل برستا ہے تو جو چھینٹے اس کے پہاڑوں پر پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سونا پیدا فرماتا ہے، جو زمینوں پر، پہاڑیوں پر گرتے ہیں وحدہ لا شریک اس سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور اگر وہ قطرہ کسی کافر پر گر پڑے تو وحدہ لا شریک اسے ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ تو حصول برکت کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود السلام پیش کرنی پڑی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، تحقیق فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے ایک عظیم کامیابی کو، فوز عظیم کو حاصل کیا۔ فوز مطلب کامیابی، عظیم مطلب بڑی، یعنی وہ بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو تحقیق وہ عظیم کامیابی کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے، دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت وہی سب کچھ ہے جو وحدہ لا شریک نے کلام مجید فرقان حمید میں اپنے احکامات فرمائے ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، نواہی سے اجتناب، اوامر میں منہمک رہنا، یعنی جو اس کے منع کردہ ہے، جس سے، جن کاموں سے، جن باتوں سے اس نے منع فرمایا ہے کہ رک جاؤ، اس حد سے تجاوز نہ کرو، ان حدود و قیود سے اپنی ٹانگیں باہر نہ نکالو، ان حدود کو نہ پھلانگو، اس حدود کے اسی دائرے کے اندر اپنی زندگی بسر کرو، یعنی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔
وہ سب کچھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، تو گویا کہ رسول اللہ کی اطاعت بھی در حقیقت وحدہ لا شریک کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ دوسرے مقام پر رب کائنات نے اس کو واضح انداز میں بیان فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی، تحقیق بے شک اس نے میری اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت خدا کی فرما برداری۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اسے منصب فوز عظیم عطا فرماتا ہے، اسے عظیم اور بڑی کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ کامیابی کس طرح سے نصیب ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنے آقا کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے، ایک غلام کو لے لیجیے، ایک غلام ہے، نوکری کرتا ہے، نوکر ہے، وہ اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، اس قدر اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور اس انداز سے کرتا ہے کہ کوئی بھی نافرمانی اس سے سرزد نہیں ہوتی، اس کا آقا ہمیشہ اس سے خوش رہتا ہے۔ یہ دنیاوی تمثیل ہے۔ فرمایا کہ اس کا آقا ہمہ وقت اس سے خوش رہتا ہے کہ میرا یہ نوکر جو میرا خادم ہے، جو میرا غلام ہے، یہ میری اطاعت اور فرما برداری بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں کرتا ہے، تو پھر مالک اس کو کیا کیا عطا فرماتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے مالک کے نزدیک۔ وہ مالک کی اشیاء میں، مالک کی ملکیت میں، مالک کے مال میں تصرف کی اسے اجازت اور تصرف کا وہ مجاز بن جاتا ہے۔ وہ اپنے مالک کی چیزوں کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ جیسے گویا یہ چیزیں اسی کی ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ وہ اپنے مالک کی ان تمام تر معاملات میں مداخلت اس انداز سے کرتا ہے، اور یہ مالک کی طرف سے اسے اجازت ہوتی ہے، اسے تصرف کا مجاز ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے مالک کی چیزیں اپنی ضرورت کے مطابق بھی استعمال کرتا ہے، اور وہ ایک فیملی ممبر کی طرح رہنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں اس گھر کا غلام ہوں، میں اس در کا نوکر ہوں، یہ میرا مالک ہے، میں اس کا خادم ہوں۔ وہ اس انداز سے رہتا ہے۔ یہی اس کی بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے، فوز عظیم کامیابی ہے۔ اب جو مالک حقیقی کی اطاعت اور فرما برداری اس طرح کرتا ہے کہ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وحدہ لا شریک جو مالک ملک ہے، مالک کل ہے، حقیقی مالک ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے جب وہ زندگی بسر کرتا ہے، رب کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، وہ وحدہ لا شریک اس سے خوش ہے، اس نے اپنے رب کو راضی کر رکھا ہے، تو پھر وحدہ لا شریک بھی کائنات میں اسے تصرف کا مجاز ٹھہرا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے اس انداز سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی کہ آپ زمین کو حکم دیتے تو زمین بھی ساکن ہو جاتی۔ یہ کائنات اس وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے، وہ مالک الملک ہے، تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اور یہ تمام زمین و آسماں اس کی ملکیت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، مگر وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا سچا غلام عمر ابن خطاب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس انداز سے کی کہ رب نے آپ کو اپنی ملکیت میں یعنی کائنات میں تصرف کا مجاز ٹھہرا دیا، تبھی تو حکم دے رہے ہیں زمین کو زمین ساکن ہو جاتی ہے، دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں تو وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تصرف کا مجاز ہے۔ وحدہ لا شریک نے ایسی عظیم کامیابی اور کامرانی سے آپ کو نوازا۔ دیگر اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے گزرے ہیں کہ جن کے حکم کو، جن کے فرمان کو اور جن کی باتوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی دیگر مخلوقات بھی مانتی تھی، یہاں تک کہ جو جانور ہوں، حیوان ہوں، جو ذوی العقول نہیں، جن کے پاس زبان نہیں، جو عقل سے عاری، وہ جانور بھی حکم مانتے ہیں۔ ایسی بے شمار کرامات ہمیں پڑھنے کو، سننے کو علماء سے ملتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انسان جب اس انداز میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ اس کو
دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی یہی کامیابی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی کائنات میں وہ تصرف کا مجاز ہو جاتا ہے۔ پھر چھوٹے اس کا ادب کرتے ہیں، بڑے اس کا احترام کرتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا شخص اس کا ادب کرتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، علماء ربانیین ہیں، اولیاء کاملین ہیں کہ جن کا ایک اشارہ ہو جائے، جن کا ایک حکم ہو جائے تو لاکھوں کا مجمع ہو اسی احکام پر چلنے لگ جاتا ہے۔ وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں مگر ان کا نافذ کردہ حکومت، ان کا قاعدہ قانون، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے جو شریعت کے تقاضوں میں دیا گیا ہو، آج بھی ان پر عمل ہوتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، فرمایا کہ دوسروں کو پہلے اگر نمازی بنانا ہے تو خود نمازی بننا ہوگا، تبھی تو ہماری کلام میں، ہماری گفتار میں، ہماری نصیحتوں میں اثر ہوگا، وہ تاثیر پیدا ہوگی۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم خود ہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار نہیں تو ہمارا کون فرما بردار ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، وحدہ لا شریک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ سے ڈرا اور تقوی اختیار کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فوز عظیم پر ہیں۔ فاولئک هم الفائزون، تو یہی کامیاب لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ، یہ آیت مبارکہ جامع الکلام ہے، جامع الکلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وحدہ لا شریک نے مجھے جامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ حضور کی گفتگو مختصر ہوتی تھی، جو آیہ مبارکہ آپ پر نازل ہوتی وہ مختصر ہوتی مگر بہت جامع ہوتی، کثیر اس میں معنی و مفہوم کے اعتبار سے اور ارشادات اور اشارات کے حوالے سے دائرہ اس کا بہت وسیع ہوتا، جیسے یہ آیہ مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وحدہ لا شریک نے مجھے جامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرا، تقوی اختیار کیا، فاولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فرائض میں اللہ تبارک و تعالی من یطع اللہ ورسولہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، جو اپنے سابقہ گناہوں، خطاؤں، لغزشوں پر اللہ کی پناہ مانگتا ہے، ڈرتا ہے، وَيَتَّقْهِ اور آئندہ کے لیے پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور پھر اپنے سابقہ گناہوں پر، خطاؤں پر، لغزشوں پر وہ اللہ سے ڈرتا رہا اور پھر آئندہ کے لیے وہ پرہیزگاری کو اختیار کرتا رہا، ان گناہوں سے، معصیت سے اجتناب کرتا رہا، نیکیوں پر، اس پر عمل کرنے پر کوشاں رہا، پرہیزگاری کو اختیار کیا، سابقہ گناہوں کو چھوڑتا چلا گیا، جو اس سے زندگی میں خطائیں ہوئیں سو ہو گئیں اور وہ ہمہ وقت اس پر نادم بھی رہا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور تقوی کو اور پرہیزگاری کو اس نے آئندہ کے لیے اختیار کر لیا، تو فرمایا وحدہ لا شریک نے یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، آیہ مبارکہ ہے تو مختصر مگر اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے اس میں جامع اسباب کو بیان کیا گیا ہے۔ اخروی کامیابی، آخرت کی کامیابی کے لیے اس میں جو اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ کلمات اگر سے مختصر ہیں، بہت قلیل ہیں، مگر اس میں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک جامع اسباب موجود ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہیں،
آپ کی خدمت میں ایک رومی عیسائی حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ وہ عرض کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی ایمان لا رہا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف مخاطب ہو چکے اور آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس ایمان لانے کا کوئی خاص سبب اور وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے کسی نہ کسی بات کی، تو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اس سبب کو، اس وجہ کو دریافت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان لانے کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے کہ اچانک آپ نے آ کر اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور گواہی دے دی، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آئے اور گواہی بھی دے دی۔ تو وہ شخص کہنے لگا، رومی جو روم کا رہنے والا تھا، سابقہ دین پر جو عیسائیت پر وہ برقرار تھا، مگر اب آ کر عمر بن خطاب کے زمانے میں عمر بن خطاب کے ہاتھوں وہ ایمان لاتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، میں نے توریت، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والے صحائف کا مطالعہ کیا ہے، مگر میں نے ایک قیدی سے جب اس ایک آیت مبارکہ کو سنا تو میں سمجھ گیا یہ کلام جو پڑھ رہا ہے یہ واقعی اللہ کا کلام اور قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے، اس وجہ سے میں ایمان لاتا ہوں۔ اور میں سمجھ گیا کہ دیگر صحائف میں اور دیگر کتب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اور یہ آیہ مبارکہ جو بیان کی جا رہی تھی، تلاوت کی جا رہی تھی، جس کو میں سماعت کر رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ جو کچھ دیگر کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اللہ کی کتابوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کو جو عطا ہوئے صحائف، صحیفے، ان میں جو کچھ لکھا ہوا تھا ان تمام کا نچوڑ اس میں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ وہ کون سی آیہ مبارکہ ہے؟ تو اس شخص نے تلاوت کرنا شروع کی، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو میں سمجھ گیا اور میں اسی کامیابی کو حاصل کرنے آج آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت عمر بن خطاب نے اس شخص کو پڑھ کر سنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے جامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بہت مختصر ہے، مگر ذرا سوچئے کہ جو اللہ فرائض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ماضی میں ہونے والے گناہوں پر نادم ہو کر رب سے ڈرتے رہنا اور آئندہ کے لیے پرہیزگاری کو اختیار جو کر لیتا ہے، فرمایا جو ان مراحل سے گزر جاتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے، وہی شخص کامیاب ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ، فرمایا کہ زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں۔ کون لوگ؟ چار باتوں کو بیان فرمایا وحدہ لا شریک نے، الا الذین آمنوا، ایمان، وعمل الصالحات، نیک اعمال، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا یہ چار باتوں سے جو گزرتا ہے وہی انسان خسارے سے محفوظ ہے۔ ایمان لایا، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ اب ایمان لانے کے بعد اس نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرنے کے بعد حق کی تلقین اور صبر کی تاکید بھی کرتا رہا، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتا رہا، صبر کی تلقین بھی کرتا رہا، خود بھی نیک اعمال کرتا رہا۔ جب یہ چاروں خصلتیں انسان کے اندر جمع ہو جائیں گی، فرمایا وہی انسان خسارے سے نکل کر نفع اور فائدے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وحدہ لا شریک نے فرمایا والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ان تین چار خصلتوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ایمان لے آئے، بس ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اب کوئی نیک اعمال نہیں، فرمایا نہیں، وہ بھی خسارے میں ہے۔
فقط ایمان ہی انہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کرنے ہیں، پھر نیک اعمال بھی کر لیے لیکن دو چیزیں نہیں اپناتا، حق کی تلقین صبر کی تاکید نہیں کرتا، فرمایا وہ بھی خسارے میں ہے۔ جو ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، حق کی تلقین بھی کرتا ہے مگر صبر کی تاکید نہیں کرتا، وہ بھی خسارے میں ہے۔ جب تک یہ چاروں خصلتیں اپنے اندر جمع نہیں کر لیتا انسان تب تک خسارے میں ہے۔ جب یہ چاروں خصلتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تب انسان خسارے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا فائدہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہی میں ہے۔ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وحدہ لا شریک فرائض میں اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سنت مبارکہ میں، اور گزشتہ گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اس سے ڈرتے رہنے کی، اور آگے مستقبل کے لیے پرہیزگاری کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔